بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور اس کے بعد پھر وہ اصل دعا سامنے آ جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب اس ہدایت کے بھی بہت سارے پہلو ہیں جو پھر آگے تفصیلات میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ اس میں پھر وہی بات آ جائے گی جو بالتسخیر ہے، یعنی جو چیزیں اللہ نے ودیت کر دی ہیں، جو ہدایت جس کو دے دی ہے، جو بالکل طے شدہ ہے، اس کا انسان کے سیکھنے سے تعلق نہیں ہے۔ یعنی جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پرندوں کو اڑنا اللہ رب العالمین نے سکھا دیا کہ بالتسخیر ہے یہ، یا بچے کو دودھ پینا، یا بچے کو اپنی تکلیف کے اظہار کے لیے رونا، یہ اللہ نے سکھا دیا، بالتسخیر ہے یہ۔ اور جو چیزیں انسان سیکھتا ہے، یعنی علم کے ذریعے سے، کوشش کے ذریعے سے مانگ کر، وہ یہ ہدایت ہے جو قرآن کی صورت میں اس کے سامنے آتی ہے۔ یہ خود بخود نہیں ملا کرتی بلکہ مانگنے سے ملتی ہے۔ بہت سی چیزیں انسان کو خود بخود ملتی ہیں، ودیت کر دی گئی اس کے اندر، یعنی اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے فطری طور پر جو یہ آپ کو ایسی مل جائے گی۔ اس کے لیے کوشش کرنا، مانگنا، اسی لیے اللہ نے اسے سکھایا کہ مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور پھر یہ صراط مستقیم کی بات، صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم سیدھا، یہ اس کی بڑی بہترین تعریف ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھی، اور اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ سب سے عمدہ بات جو ہے وہ کی ہے، تو اس اعتبار سے یعنی مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا، اور سیدھے کا یا سیدھا صراط مستقیم جو ہمیں ہماری کامیابی تک پہنچا دے، جو ہمیں اپنے رب کی رضا تک پہنچا دے، جو ہمیں اپنے رب کی جنت تک پہنچا دے، یہی عنوانات رکھیں گے۔ یعنی صراط مستقیم کیا ہے؟ جو ہمیں رب کی رضا تک پہنچا دے، وہ صراط مستقیم ہے جو ہمیں کامیابی تک پہنچا دے اور جو ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ اور مستقیم اسی خط کو کہتے ہیں، اسی راستے کو کہتے ہیں جو سب سے مختصر ہوتا ہے۔ یعنی جیومیٹری کی تعریف میں جب اسے پڑھتے ہیں، خط مستقیم کیا ہے؟ دو نقطوں کے درمیان سب سے مختصر خط جو ہے وہ خط مستقیم کہلاتا ہے۔ تو اسی کو صراط مستقیم کہہ سکتے ہیں کہ دو منزلوں کے درمیان، یعنی بندے سے اور اس کی جو منزل وہاں تک کا سب سے مختصر راستہ صراط مستقیم ہے، لہذا آسان بھی اور مختصر بھی۔ یہ تفسیر قرآن مجید ہمارے سامنے آگے رکھے گا، آسان بھی مختصر بھی، لہذا اس کو چھوڑ کر کوئی اور مختصر راستہ تلاش کیا جائے تو ممکن موجود ہی نہیں ہے۔ صراط مستقیم سے مختصر راستہ موجود ہی نہیں ہے، لہذا اس سے ہٹنا اپنے آپ کو گمراہی میں مبتلا کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اس کی مزید تشریح و توضیح اللہ کے لیے نہیں، بندے کے لیے، کہ کون سا صراط مستقیم ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ پھر قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی اللہ تعالیٰ نام بنام بتاتے ہیں یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ ہم ان کے راستے پر، یعنی ان لوگوں کے پیروی کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، تو انبیاء کے راستے پہ چلنا، صلحاء کے، صدیقین کے راستے پہ چلنا، یہ بتایا ان کا راستہ ہمیں درکار ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، جن پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا، جو گمراہ نہیں ہیں، بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ تو ان سے مراد قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، مغضوب کنہیں کہا گیا؟ یہودیوں کے لیے لفظ استعمال کیا گیا، یعنی وہ جو کہ اپنی اس جو اللہ کی طرف سے ہدایات دی گئی تو انہیں چھوڑ کر گمراہی کے راستے پہ چلے گئے اور بحیثیت امت کے انہوں نے اپنے مقصد سے انحراف کیا، ان کے لیے مغضوب کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اللہ کا غضب ان پر ہوا، غضب اللہ علیہم ولعنہ اللہ، یعنی قرآن مجید نے بیان کیا۔ اور ایسے ہی نصارہ کے لیے یہ ضالین کا لفظ استعمال ہوا، جو بھٹکے ہوئے۔ تو گویا کہ یہ کہ آج اس اعتبار سے بھی ہمارے سامنے یہ دو علامات بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی صرف یہ سوچ کے کہ ان کا معاملہ اس اعتبار سے کہ قرآن مجید ہی بتاتا ہے کہ جن راستوں کو انہوں نے گمراہی کے عالم میں اختیار کیا، ان کی دو کیفیتیں، دو صورتیں، ایک تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ قابل قبول ہیں، قابل اعتماد ہیں، اور گویا کہ یہ قابل قدر ہیں، لیکن جو انہوں نے یہودی اور عیسائی ہونے کی حیثیت سے کیا وہ یقینی طور پر اسی قابل ہے کہ انہیں رد کیا جائے۔ تو یہ بتا دیا گیا ان کا راستہ میں نہیں چاہیے۔ تو کسے آئیڈیل بنانا، کس کے نمونے کو اختیار کرنا، اس میں یہ بات ہمارے سامنے رکھ دی گئی۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے آمین، یعنی اللہ اس دعا کو قبول فرما لے۔ تو اس اعتبار سے یہ سورہ فاتحہ ہے کیونکہ یہ سب سے اہم سورت ہے، اور اس کا یعنی اس کے مضامین قرآن مجید کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اور ایک طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گویا قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ بھی اس کے اندر موجود ہے، وہ اگر اس کی تفصیل میں چلے جائیں تو یہ کافی وقت ہمیں اس کے لیے درکار ہوگا۔